فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحجہ میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، اور بہت سارے خوش نصیب مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں اور اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو جو زندگی پر انہوں نے کیے ہیں، میدان عرفات میں پہنچ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا جو فریضہ انجام دیا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، اور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ قربانی کے واقعات آپ نے بہت ساری مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس پر انشاءاللہ العظیم زندگی رہی تو عید کے دن، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے میں عرض کروں گا، لیکن آج ایک پیغمبرانہ سوچ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر انسانوں میں بڑی سوچ رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جتنا انسان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بالخصوص پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا جائے گا، اس کی سوچ بھی اتنی ہی پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کا تعلق اور فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سوچ بھی اتنی بوتی ہوتی چلی جائے گی۔
جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ دیکھ رہے ہیں، تو مسلمانوں کی سوچ اتنی بوتی بن چکی ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھ کر اسے کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، اور جب کوئی مسلمان کسی سے بات کرتا ہے تو اس سے اس کی سوچ اور فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ جل جلالہ نے جن کو اپنا فرستادہ پیغمبر بنا کر اس سرشگیتی پر بھیجا، ان کی سوچ کتنی عظیم تھی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعا کی تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ سورۃ الصافات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے معبودان باطل سے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اس طریقے کی باتیں جب انہوں نے کہیں اور جواب معبودان باطل سے نہ ملنا تھا، نہ مل سکا، تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا۔ تو آپ کے لیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اس دور کے ظالم و جابر لوگوں نے کیا کہا اسے قرآن نے منشن کیا ہے۔ سزا کے طور پر معبودان باطل کی پرستش سے روکنے کے طور کی سزا کے طور پر اور معبودان باطل کو توڑنے کے عوض کے اندر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا بنوا لہ بنیانا والقوہ فی الجحیم، سب نے کہا کہ ایک دیوار تعمیر کی جائے، چنی جائے دیواریں چنی جائیں اور اس کے اندر آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ دیواریں تعمیر کی گئی، اس میں آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ لیکن میرے کریم نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے فرمان پر آگ اللہ عز و جل نے باغ میں تبدیل فرما دیا، اور جو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جسم سلامت نہ رہے گا، لیکن جس چیز کو اللہ کہتے کہ یا نارو کونی بردم و سلاما، تو اللہ اگر چاہے تو آگ کو بھی سلامتی والی آگ بناتے ہیں۔ تو اللہ کے فرمان پر وہ آگ باغ میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد قرآن نے جو کہا اس کو سمجھو اور ذہن بناؤ تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، جن لوگوں نے یہ دیواریں تعمیر کی تھی اور آگ جلائی تھی، ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم نے تو یہ سب کر لیا ہے، اب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا تو اب تو ابراہیم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آگ کا اثر اگر ان پر ہوگا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح دعوت توحید دینے والا تو کوئی نہیں رہے گا۔ تو اپنے ارادے سے توجہ چاہوں گا، ذہن میں بات کو بٹھائیے گا اور سوچ تھوڑی سی اچھی لے کر جائیے۔ اپنے ارادے سے دشمنوں نے سب کچھ کر لیا،
لیکن ہونا وہی تھا جو میرے مولا کو منظور تھا. اور قرآن نے سوچ عطا فرمائی کہ 1000 تمہارے سلسلے میں کوئی منصوبے بنا لے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان جو چاہے وہی ہوگا وہی جو مولا چاہے گا. ایک سوچ قرآن نے عطا فرمائی. شرط یہ ہے کہ تم حق پر رہو، شرط یہ ہے کہ تم استقامت کا مظاہرہ کرو. فاراتوا بہ کیدا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ، مکر کا ارادہ انہوں نے کر لیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کو اوندھے منہ گرا دیا. یعنی ان کا پلان اللہ نے فیل کر دیا، ان کا منصوبہ خاک میں تبدیل ہو گیا، وہ اپنے پلان میں سکسیس نہیں ہو سکے. اس لیے کہ اللہ عز و جل کی تدبیر اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اور انسان کا منصوبہ ہوتا ہے. ساری چیزیں اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہیں، اور جیسا مولا چاہے ویسا ہی ہوتا ہے. اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا دیں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، یہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا. اب آپ دیکھیں، یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں پر فتح عطا فرما دی، لیکن ان دشمنوں کی پالیسی اور پلاننگ یہ تھی کہ کسی بھی صورت میں حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام دین کی دعوت کا کام نہ کریں، دعوت توحید پیش نہ کریں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہاں میرے لیے دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور مجھے اسلام پر عمل، اللہ کی بندگی کرنے کے سلسلے میں مجھ پر سختیاں کی جائیں گی، مزید تکلیفوں کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر سے ہجرت کا ارادہ کر لیا. لیکن قربان جائیے، اللہ اکبر، میں جب ان الفاظ کو دیکھتا ہوں تو میری عقل تنگ رہ جاتی ہے. انی ذاہب الی ربی، شہر کا نام نہیں لیا کہ اب میں یہاں سے جانے والا ہوں فلاں شہر کی طرف، فلاں ملک کی طرف، فلاں کنٹری کی طرف نہیں. الی ربی، میرے رب کی طرف. یعنی میرا مولا جس ملک کو، جس شہر کو میرے لیے پسند فرما دے، میں اسی کی طرف چلا جاؤں گا. اور پھر یہ کہہ دینا سیہدین، میرا رب مجھے اس کے بارے میں ان قریب ہدایت عطا فرمائے گا، رہنمائی فرمائے گا. یہاں سے یہ بات پتہ چلا، یا اس بات کا پتہ چلا کہ جب کسی ملک کے اندر اللہ عز و جل کی بندگی اور دین پر قائم رہنا یہ مشکل ہو جائے تو اس ملک سے ہجرت کرنا یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. اور کبھی حاشیے خیال کے اندر بھی یہ چیز نہ آئے کہ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے اور دین کو اپنے اندر ثابت، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اگر ہجرت کریں گے، کسی ملک کی طرف کچھ کریں گے، تو وہاں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا کیا؟ تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتے ہو، تو اللہ تمہیں بے شمار روزی بھی عطا فرما دے گا. جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی دیکھیں اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی دیکھیں کہ مکے میں سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، کاروبار چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، مدینے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کو مالا مال فرما دیا. اب یہاں تک کی بات آپ جب سمجھ چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی،
تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ وہاں جاؤں گا، اکیلا ہوں، بیوی ہے، بیوی کے ساتھ ہجرت کا حکم، کوئی بچہ بھی نہیں جس سے میں تھوڑا سا دل بہلا سکوں اور میرے بعد وہ دین کا کام کرے۔ ایسا کوئی بچہ بھی میرے پاس نہیں ہے جس سے میری طبیعت تھوڑی سی مانوس ہو اور میرے بعد وہ دین کا کام کر سکے۔ تو فوراً دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ سوچ دیکھیے، اللہ اکبر، خالی بیٹے کی دعا نہیں کی انہوں نے، ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک ہو، جیسا مقام ہوتا ہے ویسی سوچ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ سے جس بیٹے کی آپ نے دعا کی، اس بیٹے کے حوالے سے صالح بیٹے کی دعا کی، اور صالح بیٹا جسے نصیب ہو جائے اسے اللہ کی بہت بڑی نعمت نصیب ہو گئی۔ یہ صالح کسے کہتے ہیں؟ وہ جو عبادت میں بھی اچھا ہو، معاملات میں بھی اچھا ہو، اخلاق میں بھی اچھا ہو، اور جس کو دیکھو تو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، جو طبیعت کے لیے بوجھ نہ ہو، بلکہ ایسا بیٹا ہو جو ماں باپ کی فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کا بھی خیال رکھنے والا ہو۔ تو آپ نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ جب میں نے قرآن مقدس میں لفظ صالحین کے حوالے سے غور کرنے کی کوشش کی تو مجھے صالحین کے حوالے سے دعا ملی کہ اس دعا کو کس طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صالح یہ کتنی عظیم چیز ہے، الصلاح یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یعنی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے صالحین سے ملا دے، صالحین کے ساتھ مجھے شامل فرما دے، صالحین کے ساتھ میرا الحاق فرما دے، جبکہ خلیل اللہ ہے، ایسے صالح کہ رب نے خود ان کو اپنے دوست کی حیثیت سے چنا، کہ قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے مجھے اسلام پر زندگی دے، اسلام پر موت نصیب فرما، اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما دے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ صالح ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔
اس لیے کہ انسان کی سوچ بنتی ہے، زندگی بنتی ہے اور انسان بنتا ہے تو صالح لوگوں کی صحبت کی بنیاد پر۔ اگر اچھوں کی صحبت نصیب نہ ہو تو انسان اچھا بن نہیں سکتا۔ اور اللہ کے فرستادہ پیغمبر صرف زمین کے اوپر صالحین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تو شامل فرما، تو ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما جو تیرے نیک بندے ہیں، جو صالحین بندے موجود ہیں۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کی سوچ اتنی گھٹیا بنی کیسے؟ تو ہمارا نوجوان کہاں بیٹھتا ہے؟ جہاں گندی پکچروں کی بات ہو رہی ہو، جہاں لڑکیوں کی چھیڑخانی کی بات ہو رہی ہو، جہاں ڈرگس کی بات ہو رہی ہو، جہاں مار دھاڑ کی بات ہو رہی ہو، جہاں شراب و شباب و کباب کی بات ہو رہی ہو، آدمی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اور میں کیا بتاؤں، اچھوں کو تو بلایا جاتا ہے، ہمارے پاس آئیے ہم آپ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اچھوں کی صحبت اختیار نہیں کی جاتی، نہیں اختیار کی جاتی۔ اور اللہ کے فرستادہ پیغمبر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہم کو صالحین کے ساتھ شامل فرما، ان کی جماعت میں شامل فرما۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آپ دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی فی رحمتک، او کما قال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، توجہ چاہوں گا ان کی دعا کے مفہوم، اے اللہ تو نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی، مجھے جو نعمت تو نے عطا فرمائی، اور میرے والدین کو جو تو نے نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ہم کو اس نعمت کا شکر کرنے والا بنا دے، اس نعمت کا شکر کرنے والا بنا دے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو عمل تو پسند کرتا ہو، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا ایسا عمل جس کی تو توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا، ایسے عمل کی۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، او کما قال، اور اپنی رحمت سے ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ نیک بندہ کتنا اہم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے اندر شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار ہے ہی نہیں۔ آج تو نیک بات آدمی کر دے تو دشمن بن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ شادی پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ کروڑوں روپے کا خرچ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں۔ ارے مولانا چھوڑیے یار، ہماری کمائی کا پیسہ ہم خرچ کریں اور اپنے پیچھے خرچ نہیں کریں گے تو کس کے پیچھے خرچ کریں گے؟ اور پھر اس کے پاس سے سلام کلام، میسج پہ کانٹیکٹ وغیرہ بھی تقریباً نہ کے برابر ہوگا۔ یہ سوچ، میں آج آپ کو یہ سوچ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر کے ہمیں سوچ عطا فرمائی، اور وہ سوچ یہ ہے کہ تم نیک بچے کے لیے دعا کرو اور نیکوں کے ساتھ رہنے کی تمنا کرو، تو تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی، تمہاری موت بھی اچھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج کتنی تھی، کس طریقے سے سفر ہوا، کس طریقے سے قربانی کا معاملہ ہوا، اس کو انشاءاللہ العظیم کل میں ہفتہ واری سنی اجتماع میں بتاؤں گا، اور پورا قربانی کا فلسفہ
انشاءاللہ عید کے دن یہاں پر عید کی نماز سے پہلے بتاؤں گا، آپ تشریف لائیں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فکر کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔